نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، اس میں بنیادی طور پہ زہار کے مسئلے کا ذکر ہے، اور عربوں کے ہاں پہلے زہار کے ذریعے طلاق دی جاتی تھی۔ شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا انتی علیہ کظہر امی، اور وہ طلاق شمار ہوتی تھی۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور اس میں اس کی حیثیت ان الفاظ کی تبدیل کر دی گئی، اور یہ انہیں صریح طلاق میں سے نکال دیا گیا، اور انہیں ایک طرح کی کنایہ طلاق کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ اصطلاح بنا دی گئی زہار، اور سورہ احزاب کے ضمن میں یہ آ چکا ہے کہ کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، اور البتہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس نیت سے کہہ دیتا ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کفارہ ادا نہیں کرے گا تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ معاشرتی مسائل اس صورت میں بتائے گئے ہیں کہ جب مجلس میں ہوں تو آپس میں دو آدمی سرگوشی نہ کریں، اور اسی طرح اگر کوئی دوسری زبان والے ہیں دو آدمی، تو وہ الگ سے اپنی زبان میں بات نہ کریں، تو تاکہ جو باقی لوگ ہیں انہیں تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جب دو آدمی بات کرتے ہیں تو تیسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بات سننے والے ہیں، اور اگر چار بات کرتے ہیں تو پانچویں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح تو جتنے کم زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ تو جو بھی سرگوشی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی سرگوشی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ خفیہ طور پہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپ کی کوئی بات خفیہ نہیں ہے، اور ہر بات آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ اس میں یہودیوں کی وسادت کا بھی ذکر ہے کہ یہ آپ کو سلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جس میں بظاہر سلام ہوتا تھا لیکن وہ بد دعا دے رہے ہوتے تھے۔ تو ان کی اس حرکت کو واضح کر دیا۔ تو البتہ جمہور علماء کے نزدیک جو نامسلم ہیں ان کو سلام میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ سلام کریں تو ان کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے۔ تو البتہ بعض علماء نے اس میں گنجائش بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایمان والوں کے لیے کی مثال بتائی گئی ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو جو ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے جو ان اللہ اور رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ ان کے والدین ہوں، اولاد ہوں، بھائی ہوں، کنبہ ہو، تو جو بھی ہوں ان کو وہ لوگ پسند نہیں آتے، اور بلکہ ان کی جو محبت ہے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ ہے، اور جو اللہ رسول کے دشمن ہیں وہ بھلے جتنے مرضی قریبی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف منافق ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی دوستیاں جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہیں، تو جو کہ حزب الشیطان ہے اور شیطان کا گروہ ہے۔ اس کے برخلاف جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، تو یہ لوگ حزب اللہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، اور سورہ حشر کا نام سورہ حشر اس وجہ سے ہے کہ اس میں یہودیوں کے جلا وطن کرنے کا ذکر ہے۔ قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، اس کا اس صورت میں ذکر ہے۔ اور اب یہ لوگ ایسے مستحکم طور پہ رہ رہے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو کوئی مدینہ سے نکال دے گا۔ مدینہ کے سردار ایک طرح سے بنے ہوئے تھے، اور لوگوں کو سود میں لپیٹا ہوا تھا، قرضوں کے اندر لپیٹا ہوا تھا، اور بڑے مضبوط انداز میں رہ رہے تھے۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم ہوا تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور یہاں پہ اول الحشر کہا گیا کیونکہ اول حشر ان کا یہ لوگ یہاں سے نکل کے خیبر میں گئے تھے، اور اس کے بعد
جو دوسرا جو حشر ثانی ہے وہ حضرت عمر کے دور میں خیبر سے ان کی جلا وطنی شام کی طرف ہوئی تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اموال کی تقسیم کا حکم رکھا ہے اس میں، تو یہ اس لیے ہے کہ الا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ مال جو ہے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو کے نہ رہ جائے۔ اسلام کا جو نظام ہے، اسلام میں کمانے کے طریقوں کے علاوہ مال کی تقسیم کے کچھ اور اضافی چیزیں ہیں، جن میں مثلا زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح مال فیع ہے، مال غنیمت ہے وغیرہ، خمس ہے۔ تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے مال کو ایک جگہ میں ارتکاز سے روکا جاتا ہے، اور مال کو جاری رکھنا اور اس کو سفر میں رکھنے کی سبیل بنائی جاتی ہے، کیونکہ پیسہ اگر جمع ہو جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، جبکہ پیسہ جب چلتا ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کا کام کرتا ہے۔ تو اس میں ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے، والذین تبوؤا الدار للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ مال فیع بتایا گیا ہے کہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جنہیں اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکالا گیا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ اور وہ لوگ الذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے، ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، یہ انہیں پسند کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان کے دلوں میں کوئی ان مہاجروں کو دی جانے والی چیزوں میں کسی طرح کی خواہش نہیں ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ انہیں خود تنگ دستی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جسے اپنے طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون ربنا اغفر لنا، کہ ہمارے رب ہمیں بخش دیجیے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ پیدا کریں، ربنا انک رؤوف رحیم، ہے ہمارے رب تو بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات ان 3 آیات میں بتائی گئی ہیں۔ فقراء مہاجرین سب سے پہلے درجے کے ان پہ ذکر کیا گیا ہے، دوسرے نمبر پہ جو مدینہ کے انصار ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے بعد والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والوں کے لیے ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بنیادی طور پہ تو فقہ کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ایمان والوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ بعد والے ایمان والوں کا ایمان تبھی وہ قابل استناد ہے، تبھی محترم اور درست ہے جب وہ پہلے ایمان والوں کی قدر کرتے ہیں، پہلے ایمان والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ جو پہلے، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو پہلے ایمان والوں کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے تو ان کی خود کی حالت بھی بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ تو جو پہلے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں، اہل بیت ہیں، تو جو ان میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہتا ہے تو وہ درست راستے پر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے سے بچائے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو اپنی جان سے غافل کر دیا، انہیں خود اپنا پتہ نہیں ہے، وہ خود اپنے ہی خلاف لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ اس سے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اور سورہ ممتحنہ میں صلح حدیبیہ کی شرائط میں جو بات طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، تو اس میں ان شرائط، اس کے بعد ایک دشمن اسلام تھا عقبہ، اس کی بیٹی مسلمان ہو کے آ گئی، تو اس کو لینے کے لیے واپس وہ آئے کہ ہمارے معاہدے کی وجہ سے اسے واپس کیا جائے۔ تو اس صورت مبارکہ کے ذریعے سے
ان کے واپسی سے منع کر دیا گیا کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں وہ معاہدہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا اگر کوئی عورت سچے دل سے مسلمان ہو کے آ رہی ہے تو وہ کیونکہ اس معاہدے کی شک کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ بات صرف ان مردوں کی ہوئی تھی کہ جو مسلمان ہو کے اگر آ جاتے ہیں تو واپس کیے جائیں گے، خواتین کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ آپ نے خود امتحان لینا ہے، اگر وہ ایمان میں سچی ہیں تو پھر انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ۔ اس میں ایک اور اس صورت کا واقعے میں شان نزول میں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، ان کا اصل میں یمن کے تھے، مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، اور ان کے جو اہل و عیال تھے وہ مکہ میں ہی تھے اور خود ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ تو ان کو خطرہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ ٹوٹ چکی تھی اور اس کے بعد مسلمان خفیہ طور پہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا اور بھیجنے کی کوشش کی تاکہ اپنے جو مکہ میں اہل و عیال ہیں ان کی حفاظت کر سکیں اور تاکہ یہ لوگ انہیں وہاں پہ نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ایسے ایسے ایک جاسوسہ پیغام لے کے جاری ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا اور وہ انہیں وہاں سے وہ خط واپس لے کے آ گئے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بدر کے اس میں ہونے کی وجہ سے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا، اور البتہ یہ بتایا گیا کہ دیکھیں جو مسلمانوں کے لیے جو اسوہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہے کہ انہوں نے اپنے قوم قبیلہ سب کچھ کو چھوڑ دیا جب وہ اللہ کے مقابلے میں وہ چیزیں آ گئیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ آپ سے لڑائی نہیں کرتے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی سخت حکم نہیں دیتا، ان کے ساتھ آپ اچھائی کر سکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی، آپ کو اپنے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے اس کی سزا ملنی چاہیے جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد یہ ایمان والی جو خواتین آتی ہیں ہجرت کر کے تو ان سے کن باتوں پہ عہد لیا جائے گا اس کا یہاں پہ ذکر ہے، اور ان سے جو خاص بیعت لی جاتی تھی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن، ان باتوں پہ ان سے بیعت لی جائے گی کہ وہ شریک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ کسی کو، نہ چوری کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد قتل نہیں کریں گی، اور کسی طرح کا بہتان نہیں باندھیں گی، اور بھلائی کے حکم میں وہ نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو ان سے بیعت کر لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اگلی سورہ صف ہے، اور سورہ صف میں مومنوں کے جو ہے وہ صف بنا کے سیسا پلائی صف بن کے لڑنے کی اس کی تحسین کی گئی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے تکلیف دی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گواہی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں جو پہلی کتاب اتری ہے تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ تو اب اس وقت ان کی کتاب کے اندر جو موجودہ انجیل ہے، انجیل کے اصل نسخے 200 سے زیادہ نسخے جو تھے انہوں نے اس میں سے صرف 4 نسخے منتخب کیے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو موجود انجیل ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ کفار نے آ کے جو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا حضرت عیسیٰ پہ، وہ یہ تھا کہ تو ایلیا سے پہلے کیسے آ گیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو ایلیا ہے کہ تو نے تو ایلیا، کیونکہ یشوع ہے، یشوع نے ایلیا کے بعد آنا تھا، تو ایلیا سے پہلے کیسے آ گیا، استاد سے پہلے کیسے آ گیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے ایلیا آ چکا ہے، اس طرح کے یعنی وہ پہلے جو آنا ہے اس کی تعلیمات میرے اوپر آ چکی ہیں، اس لحاظ سے ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ اور البتہ انہوں نے اس بات کا واضح انداز میں انجیل میں موجود ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایلیا ضرور آئے گا اور وہ میرے بعد آئے گا۔ تو اس طرح کے الفاظ اس کی انجیل، آج جو موجود انجیل ہے اس کے اندر آج بھی وہ یہ الفاظ موجود ہیں اس طرح کے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، جس میں جمعے کے دن جو ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے جو ہے وہ نماز کے لیے پہنچنے کا حکم ہے۔
اس کے علاوہ اس میں یہودیوں کی عادت بتائی گئی ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو حالانکہ یہ ایک زبانی تمنا کرنی تھی، قرآن نے واضح انداز میں کہا کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، بس اب اس کے کہ جو انہوں نے الٹے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ تمنا نہیں کریں گے. حالانکہ یہ ایک آسان سا کام تھا، آپ نے صرف زبانی طور پہ کہنا ہے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، ہم اللہ کے، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں لہٰذا ہمیں اللہ کے پاس جانے کی تمنا ہے، تو اس کا اظہار کر دیتے تو جو ہے وہ قرآن کی ایک واضح پیشن گوئی جو سامنے موجود تھی اس کو وہ غلط کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کر سکے اور ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ کہتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں. تو اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اور منافقین عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ پہلے بادشاہ بننے کے چکروں میں تھا مدینہ کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن گئے تو اسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بغض تھا، تو جس کی وجہ سے اس نے نفاق شروع کیا اور اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ کسی جنگ کے موقع پہ کہ ہم جب واپس جائیں گے تو ہم عزت والے اور ایمان والوں کو جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ ہم نکال دیں گے. تو جب وہ واپس آیا تو ان کے بیٹے نے ہی اسے مدینے میں جانے سے روک دیا اور اسے کہا کہ جب تک تو یہ جملہ اپنے بارے میں نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، تو اس وقت تک تجھے مدینہ میں نہیں جانے دوں گا. اس میں منافقین کے واقعات ہیں. آگے سورہ تغابن ہے، اور سورہ تغابن میں اس بات کا اظہار ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد ہی آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد ایک آزمائش رکھا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. سورہ طلاق کے احکام ہیں، سورہ طلاق میں طلاق کے احکام ہیں، اور اس میں بار بار ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے. طلاق دیں تو طلاق اس لیے دیں تاکہ عدت گزارنی ہو، عورت کو لٹکانا مقصود نہ ہو، ڈرانا مقصود نہ ہو، اور اسے بیچاری کو جو ہے اذیت میں دے رکھنا مقصود نہ ہو. اور اس میں ساتھ بار بار ومن یتق اللہ کا لفظ جو ذکر فرمایا ہے، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ معاملات ہیں، یہ گھریلو جو میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہیں، ان میں درستگی صرف اللہ کے تقویٰ کے ساتھ ہو سکتی ہے. قوانین کا امپلیمنٹ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ اگر وہ اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ کوئی بھی قانون وہاں پہ نہیں چل سکتا ہے. تو اس کے بعد سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ امہات المومنین نے کوئی آپ کو کسی کھانے سے منع کرنے کی کوشش کی تھی، یا حضرت جو ماریہ قبطیہ تھیں ان سے منع کرنے کی کوشش کی تھی، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قسم کھانے کا ارادہ کر لیا تھا. تو اس پہ ممانعت آئی ہے کہ آپ کوئی حلال چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ بیویوں کی رضا کے لیے اسے اپنے اوپر حرام نہ کریں، اور اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو اس قسم کا فدیہ ادا کریں اور اس کا قسم کا کفارہ ادا کر کے اس قسم سے نکل جائیں. اور امہات المومنین کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بیویاں بہت رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرما سکتے ہیں. اس میں آخر میں ان بیویوں کا ذکر ہے، ایک طرف ایمان والوں کی بیویاں جو کافروں کے تحت تھیں ان کا بھی ذکر ہے، اور ان کا بھی ذکر ہے جو کہ کافر بیویاں ایمان والوں کے تحت تھیں. تو ہر ایک اپنے عمل کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، صرف نسبت سے کافی نہیں ہے بلکہ عمل درست ہونا بھی ضروری ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کیجیے اور منافقین سے، اور ان سے جو ہے ان کے مقابلے میں سخت ہو جائیے. تو اب اس میں اور دوسری جگہ پہ بھی مکی صورتوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، جہاد کسی طرح بھی جو محنت کی جاتی ہے، محنت کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کے اندر داخل ہے.
اسی وجہ سے لوگ علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک کے جہاد کا اور تبلیغ کا انداز مختلف ہوتے ہیں. علماء کا کام دلائل سے اور مجاہد کا تلوار سے، اور اسی طرح ہر ایک کا اپنے طریقہ کار سے دین کو مکمل کرنا اور دین کی جو خدمت کرنا ہر ایک نے اپنے طریقہ کار سے اس کی ذمہ داری ہے. تو آگے 29واں پارہ ہے، سورہ ملک پہلی صورت ہے، اور یہ عذاب قبر سے حفاظت ہے. تو یہ قیامت والے دن یہ عذاب، جب آدمی قبر میں رکھا جائے گا تو اسے عذاب سے بچائے گی. تو اس لیے رات کو سورہ ملک پڑھ کے سونا چاہیے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے. اللہ نے کس طرح جو ہے زمین سے پانی نکالا ہے، کیسے پرندوں کو ہوا میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور انسان کی قدرت کا ذکر ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری طاقتیں قدرتیں اللہ کے پاس ہیں. اس کے بعد سورہ قلم ہے، اور سورہ قلم میں قلم کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. تو اس میں فرشتوں کے لکھنے کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، اور اس میں تقدیر کے فیصلوں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، اور اس میں جو بھی قرآن کریم لکھنے والے جو صحابہ تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور پہلی کتابیں لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں مراد ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک کافر نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برا بھلا کہا تھا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت الفاظ میں اس کو جو ہے ذکر فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں باغ والوں کا واقعہ مذکور ہے. یمن کے لوگ تھے جنہوں نے ان کے والد اچھے آدمی تھے، اور وہ جو بھی کمائی ہوتی تھی اس میں سے غریبوں کو حصہ دیتے تھے. بچوں نے سوچا کہ ہمارے ابا درست نہیں کرتے تھے اور ہم زیادہ مالدار ہو سکتے ہیں اگر غریبوں کو نہ دیں گے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان سے سارا مال ان سے چھین لیا گیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا. تو اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دیتے ہیں اس میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے، اور اگر آدمی دوسروں کا حق نہیں دیتا تو اپنے مال کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. اور اس میں آخری دو آیات میں ارشاد فرمایا گیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا جب وہ نصیحت کی بات سنتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے آپ کو ڈگمگا دیں گے. یہ آنکھوں کے ذریعے سے جو ہے اگلے کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، یہ کفار کے ہاں بھی رائج تھا، یہودیوں کے ہاں یہ طریقہ کار موجود تھا. یہ جادو کی ایک قسم ہے یہ بھی، اور جسے ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح نظر لگا دینا یہ بھی اسی میں داخل ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات، آخری جو آیات ہیں، یہ پڑھ کے اگر دم کیا جائے تو نظر سے جو ہے اثر ختم ہو جاتا ہے نظر کا. اس میں سورہ یونس کا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں مذکور ہے. اس کے بعد سورہ حاقہ ہے جس میں قیامت کے حالات کا ذکر ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے، اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازیں گے، اور جہنمیوں کے دکھ کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اپنے دکھ کا اظہار کریں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے کتاب ملی نہ ہوتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا ہے. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش کہ موت پر ہی میرا کام تمام ہو جاتا. مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، مجھے میرا مال کوئی کام نہیں آیا. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میری سلطنت زائل ہو گئی. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، حکم ہوگا اسے پکڑو اور باندھ دو. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پھر جہنم میں ڈال دو. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہے. تو اس کی جرم یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا. تو اس کا آج کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے، اور اسے کھانا آج غسلین کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور اسے گناہ گار لوگ کھاتے ہیں. اس کے بعد سورہ معارج ہے، اور اس میں فرشتوں کے سفر کا ذکر ہے کہ فرشتے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ قیامت کے دن سامنے چڑھتے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں گے. اور قیامت کے دن کا حالات کسی جگہ 50,000 سال اور کسی جگہ 1,000 سال بتایا گیا ہے. تو وہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے ہے کہ کسی کے لیے 50,000 سال ہوگا، کسی کے لیے 1,000 سال ہوگا. اور جہنمیوں کے برے حالات کا وہاں پہ ذکر ہے. اور انسان کی عادت کا ذکر ہے کہ انسان خلی کا حلوہ، جلد باز ہے، کم حوصلہ ہے. اذا مسہ الشر جزوع،
تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر پہنچتی ہے اترانے لگ جاتا ہے. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ مجھے ہی ملنی تھی، میرے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے. اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے اس وقت کہتا ہے جی ہم نے تو ہیں ہی ایسے، ہم بڑی محنت کرتے ہیں. تو یہ انسان کی جو ہے جلد بازی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، کہ وہ لوگ جو کہ اپنی نمازیں ہمیشگی کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، جن کے مالوں میں خاص حق ہوتا ہے مانگنے والے کا اور سوالی بے سوالی کا، اور جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک رب کے عذاب سے کوئی بے فکر نہیں رہ سکتا. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کا اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنی گواہیاں صحیح دیتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی جنت میں اکرام کیے جائیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد سورہ نوح ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی کی تبلیغ کی کارگزاری ہے کہ دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، اور آہستہ بھی دعوت دی، اعلانیہ بھی دعوت دی. اور کس طرح دعوت دی، کیا دعوت دی؟ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، دعوت کیا دی کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، واطیعوا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. اور جب بھی دعوت دی انہوں نے بجائے ماننے کے نافرمانی کی. تو بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے آخر کار ایک لمبا عرصہ دعوت دینے کے بعد ان کے لیے بدعا کی، اور ان کے لیے اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور ساری کائنات کے جو بھی انسان جو موجود تھے ان تمام کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سورہ جن ہے، اور سورہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری اور انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اس کے واقعے کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقے کا ذکر ہے، اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ رات کو قیام بھی فرمائیں اور اسی طرح دن کو دعوت دیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کی بڑی لمبی مصروفیات ہیں، اور رات کا قیام جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. اور آپ کو ابتدا میں اس میں پھر آسانی دی گئی کہ آپ جتنی دیر آسانی سے قیام کر سکیں اتنا قیام کر لیں. اور قیامت والے دن کے حالات کا ذکر ہے کہ جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اس کے بعد سورہ مدثر ہے. سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کملی کا اور چادر لپیٹنے کا ذکر ہے. اور یہ جو پہلی کتاب میں جو ایلیا کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں یہی الفاظ ہیں، اے چادر لپیٹنے والے، اے کملی لپیٹنے والے. تو یہ واقعات، یہ الفاظ ان سے ملتے جلتے ہیں. اور یہ ابتدائے اسلام میں ابتدا میں جو وحیاں ہوئیں سورہ اقرا کے بعد، ان میں سے سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہیں. اور اس میں ایک کافر کا ذکر ہے، ولید کا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت الفاظ کہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے سخت الفاظ میں کہا کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اس لیے کہ تم جو ہے اس طرح کی بات کرو. اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے مجرموں کا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس وجہ سے جہنم میں ہو، تو وہ کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو، اور ہم بیہودہ باتوں میں لگنے والوں کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، اور اس میں بھی قیامت کے حالات کا ذکر ہے. اس میں نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے. قرآن کریم میں 3 طرح کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا نفس ہے کہ جو درست کام پہ ہی اللہ نے ان کو مطمئن کیا ہوا ہے. اور نفس امارہ جن کے دل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں اور کفر کی اس میں دھنس جاتے ہیں، اور جن کو برائی کر کر کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ان کو بالکل خیر کا خیال ہی نہیں آتا، ان کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. اور نفس لوامہ ایک عام انسان کا نفس ہے کہ ضمیر ہے کہ جو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پھر انسان
تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی بجائے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے. تو اس نفس لوامہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے، اور قیامت کے اور موت کے حالات کا یہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد سورہ دہر ہے، اور سورہ دہر میں زمانے کی دہر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آیا ہے جب اسے کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ملے جلے نطفے سے اسے پیدا کیا، اور ایسا اسے عقل مند بنا دیا کہ اب اسے دونوں راستے دکھا دیے کہ یا تو شکر گزاروں کا راستہ اور ایک ناشکروں کا راستہ. اور جو نیک لوگ ہیں ان کو کیا کیا نعمتیں ذکر ہیں، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو ہے کیسے ان کی کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، کیسے ان کے لیے جو ہے قواریر میں ان کے لیے پلانے والے وہاں پہ موجود ہوں گے. اس کے بعد 29ویں پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات ہے، اور اس میں بھی ہواؤں کا ذکر ہے کہ ہواؤں کی مختلف قسموں کا ذکر ہے، اور قیامت کے حالات کا ذکر ہے، اور جہنم کی سختی کا ذکر ہے، اور اسی طرح متقیوں کے لیے جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے. اس میں بار بار ویل یومئذ للمکذبین کہا گیا ہے کہ اس دن جو قیامت کا جو دن ہوگا اس میں جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. 29 پارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اپنی زندگی میں لانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.